إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، بزرگان دین، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا نہایت شکر گزار ہم اور آپ ہیں۔ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی ہمیں اور آپ کو جانوروں کی طرح نہ چھوڑا، بلکہ زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، جنت اور جہنم کی پہچان کو بتانے کے لیے اس اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جملہ اصحاب پر۔ معزز سامعین کرام، میں جو موضوع آپ کے سامنے آج لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دل پتھر کیوں ہیں، ہمارے دل سخت کیوں ہو گئے، ہمارے دلوں کے اندر سے نرمی کیوں ختم ہو گئی، آج مسلمانوں کا دل پتھر کیوں ہے میرے بھائیوں۔ اگر میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ہمارے اور آپ کے دل کس قدر پتھر ہو گئے ہیں تو ہم اور آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں گے اور سمجھیں گے کہ آج ہمارے دل کا کیا حال ہے۔ آج مسلمانوں کا دل، مسلمان طبقے کا دل اس قدر پتھر ہو گیا ہے، اس قدر پتھر ہو گیا ہے کہ آج ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں کہ آج مسلمان طبقہ گناہ کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ دل کے پتھر ہونے کی علامت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل اس قدر پتھر ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنیں اگر فلم ایکٹروں کی بات کرتی ہے
تو ہم اور آپ خوش ہوتے ہیں انہیں سمجھانے کی بجائے، تو یہ دل کے پتھر ہونے کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دل میرے بھائیو اس قدر پتھر ہو چکے ہیں میرے بھائیو کہ آج ہمارا بچہ اگر کہیں پر گانے اور ایکٹر کی ایکٹنگ کرتا ہے اور طرح طرح کی آواز نکالتا ہے تو ہم اور آپ خوش ہوتے ہیں۔ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ ہم اور آپ شادی بیاہ میں وہ تمام رسم و رواج کو لاتے ہیں جس سے نہ نبی کا کوئی تعلق ہے، جس سے نہ صحابہ کو کوئی تعلق ہے، اس پر مسلمان فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اور آپ نماز چھوڑتے ہیں، ہم اور آپ مسجد سے دور بھاگتے ہیں، یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اور آپ اپنے بھائی کو بھائی سے لڑاتے ہیں، ماں کو بیٹا سے جدا کرتے ہیں، بہو کو ساس سے لڑاتے ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ سماج و معاشرے میں ہم اور آپ برائی کو برپا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیو یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے اسلامی شریعت کو کوئی بھی آواز اٹھا کر کچھ بول دیتا ہے، ہم اور آپ شانتی سے اسے سن لیتے ہیں۔ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1445 سال دنیا سے پہلے دنیا میں لے کر آئے، آج اس کے بارے میں ایک ایسا مسلمان کہتا ہے کہ اسلام اور سرزمین کشمیر میں 600 سال پہلے اسلام تو ہندوستان میں پہنچا۔ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا میرے بھائیوں؟ کیا ہمارے پاس جواب نہیں ہے؟ کیا ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کیا ہم اسے پیغام نہیں پہنچا سکتے کہ تمہارے سامنے کون سا اسلام آیا کہ تم آج اسلام کو کہتے ہو کہ 600 سال پہلے پہنچا ہے؟ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے حجاب پر کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے اور ہم خاموش بنے دیکھتے رہتے ہیں، یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہمارے اسلام پر، ہمارے مسائل پر، ہمارے شریعت کے بارے میں ہمارے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں اور ہم خود اپنے فیصلے ان عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں، چاہے وراثت کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، ہر وہ فیصلے ان عدالت میں کرانا چاہتے ہیں جنہیں نہ شریعت کے بارے میں الف لام میم معلوم ہے۔ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اتنا مردہ ہو چکا ہے، ہماری بہنوں کی عزت لوٹتی ہے اور ہم سوشل میڈیا اور فیس بک پر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، اپنی آواز بلند نہیں کر پاتے۔ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہماری بہنوں پر، ہماری ماؤں پر جگہ جگہ پر اور ہماری بہنوں پر جگہ جگہ پر اس کا حجاب کو لے کر آوازیں بلند کی جاتی ہے۔ پوچھو اپنے دل سے، پوچھو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ ہم نے کتنا ان کے لیے آواز بلند کی۔ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے ہیں جتنے بنی اسرائیل کے بھی اتنے دل سخت نہیں ہوا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اور آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ دل لے کر ہم جنت میں جائیں گے؟ یہ حسد و بغض کینہ کپٹ والا دل لے کر جائیں گے؟ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانا، بھائی کو بھائی سے لڑانا اور دلوں کے اندر حسد و بغض کینہ کپٹ گندگی رکھنا، یہ دل کی سختی ہے اور یہ دل لے کر جنت میں جائیں گے؟ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ قبول کرے گا کیا؟ ایسے لوگوں کے دلوں کو، ایسے دل والوں کو اللہ جنت دے گا؟ ایسے دل والوں کو اللہ جنت میں داخلہ کرے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین ایسے دل والوں کو پسند کرے گا۔ آئیے کون سا دل رکھنا ہے جسے اللہ پسند کرے گا، اللہ کے فرشتے اس کا استقبال کریں گے؟ میرے بھائیوں وہ سوال ہمارے اور آپ کے سامنے پیش آتا ہے۔ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، حج کر لیں، سب کر لیں، جب تک کہ وہ دل نہیں ہوگا جس دل کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہمارا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا دل ہے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، میرے بھائیو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے۔ آؤ اور اس آیت پر غور کرنے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھنا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا کہ ہمارے اور آپ کا دل صحیح ہے؟ کیا ہم جنت کے حقدار ہیں؟ کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ اللہ کے قرآن نے کہا اللہ رب العالمین نے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔
اے اللہ کے بندو سنو، جب کل قیامت کا دن ہوگا لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، نہ وہاں پر باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ تمہاری زبان تیز و ترار کام آئے گی، نہ تمہاری طاقت کام آئے گی، نہ تمہارے منصب کام آئیں گے، نہ تمہاری دولت کام آئے گی۔ اے اللہ کے بندو ایسے وقت میں جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ ایک اپنے ہوش کھو بیٹھے ہوں گے، ایسے وقت میں میرا اللہ کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کچھ بھی تمہاری کام نہیں آئے گی، تمہاری دنیا کی کوئی بھی چیز کام نہیں آنے والی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ میرا اللہ کہتا ہے جن کے دل صاف ہوں گے، جن کے دلوں کے اندر غلاظت نہیں ہوگی، جن کے دلوں کے اندر دشمنی نہیں ہوگی، جن کے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے حسد و بغض کینہ کپٹ نہیں ہوگا، جن کا دل فلٹر کے پانی سے بھی زیادہ صاف ہوگا، میرا اللہ کہتا بقلب سلیم، ایسے دل والوں کے بارے میں میرا اللہ کہتا ہے میرے فرشتے ان سے کہیں گے ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے میرا جنت، میری جنت ان دل والوں کا انتظار کر رہی ہے جن کا دل صاف ہے، غلاظت گندگی سے صاف ہے۔ مسلمانوں ہمارا دل کتنا صاف ہے؟ فیصلہ کرو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو اپنے بھائیوں کے تعلق سے ہمارا دل کتنا صاف ہے، کیا ہم جنتی ہیں؟ رب کے قرآن کی ان آیت کے سامنے رکھتے ہوئے ہم مسلمان جنتی ہیں؟ اگر رب کے اس قرآن کو ایک طرف رکھتے ہیں، اپنے دل کو ایک طرف رکھتے ہیں، تو ہم جنتی کہیں دور تک نظر نہیں آتے۔ کون سے ہم جنت کا حقدار بنیں گے میرے بھائیوں؟ ہمارے اور آپ کے دل اتنے سخت ہو گئے میرے بھائیوں، کیا ہم کسی کا کوئی جواب نہیں دے سکتے؟ ارے میں نہیں کہتا ہوں کسی کے خلاف ہم اور آپ لڑیں، قرآن کی اتنی، شریعت کا اتنا تو نالج رکھیں، اگر ہم سے کوئی اگر سوال کر بیٹھے تو اس کو جواب دے سکیں شریعت کے بارے میں۔ مسلمان اپنی زندگی میں مگن ہے، جو ہوگا ہم دیکھیں گے، ہمارے پر جب آئے گا تو ہم سوچیں گے، ہمارے پر جب مصیبت آئے گی ہم دیکھیں گے، ارے رب کا قرآن ہے، رب اس کی حفاظت کرے گا، وہ جانتا ہے، لیکن کم سے کم تم مسلمان ہو، اپنی شریعت کی تو حفاظت کرنا سیکھو۔ اپنی شریعت پر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا جواب دینا تو سیکھو۔ اتنا تمہارا دل سخت ہو گیا کہ صرف شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری علماؤں پر ہے، صرف شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری قرآن پیغام کا پہنچانے والے ان لوگوں پر ہے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے میرے بھائیوں، میں کتنی آپ کو باتیں بتاؤں، صرف اتنا بتانا جا رہا ہوں کہ آج ہمارے دل سخت ہیں میرے بھائیوں، ہمارے دل اتنے سخت ہیں جس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا جا سکتا میرے بھائیوں۔ ہمارا دل کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دل کے بارے میں بتایا میرے بھائیوں، دل ایمان کا محل ہے۔ دل ہمارا جو ایمان ہے، جو ایمان ہم لائے ہوئے نا میرے بھائیوں، اس ایمان کا اگر کوئی محل ہے تو وہ دل ہے میرے بھائیوں۔ دل کو اس محل کے اندر سجا کر رکھا گیا میرے بھائیوں۔ جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر طرح طرح کی چیزوں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر ایمان کو سجا کر رکھا گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے۔ اٹھائیے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے اللہ کے بندو ہم نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، محبت کرنے والا بنا دیا۔ وہ ایمان جس سے مسلمان محبت کرے اور اس محبت کرنے والی چیز کو وَزَيَّنَهُ فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر مزین کیا اور سجا کر رکھ دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا میرے بھائیوں۔ اب بتاؤ، ایمان کو دل کے اندر سجایا جا رہا ہے، اور دل کے اندر اگر غلاظت ہو، دل ہمارا پتھر ہو، اس جگہ پر ایمان ہرگز نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں۔ ایمان کو دل کے اندر سجایا گیا، اور اس دل کو آج ہم کہاں پر کس طریقے سے رکھتے ہیں، غور کریے میرے بھائیوں۔ اللہ نے کہا ایمان کا محل دل ہے۔
اور دل کو ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں میرے بھائیو؟ غور کر لیجئے میرے بھائیو، دل کے بارے میں کیا کیا بیان کروں میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے، اور جامع ترمذی حدیث نمبر 2000، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4211 کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحابہ رسول نے سوال پوچھا، ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں اس روئے زمین پر سب سے افضل انسان کون ہے؟ کون ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول اور دنیا والے محبت کرتے ہو؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کیا کہا؟ کل مخموم القلب، وہ انسان جو مخموم القلب ہو، صدوق اللسان، جو وہ انسان جو زبان سے سچ بولنے والا ہو۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں کہ زبان سے سچ بولنے والا کون انسان ہے، اس کی پہچان ہمیں ہو جائے گی، لیکن مخموم القلب کا خلاصہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کا آپ خلاصہ کر دیں۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا خلاصہ کریں مخموم القلب کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ چیزوں کا خلاصہ کیا اس حدیث سے، اور ان حدیث پر آج کا مسلمان عمل کر لے، دل ہمارے سخت نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کچھ چیزیں بتائی اس حدیث سے، کیا کہا؟ هو التقی النقی، وہ دل جس دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، لا اسم فیہ ولا بغا، وہ دل جس میں نہ گناہ ہو نہ ظلم کرنے کی طاقت ہو، ولا غل ولا حسد، وہ دل جس میں نہ حسد ہو نہ خیانت کرنے کی طاقت ہو۔ مسلمانوں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، میرا نبی ایک طرف کہہ رہا ہے وہ دل جس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو، وہ دل جو اللہ جو تمام طریقے سے صاف ہو، اور وہ دل جس میں نہ گناہ ہو نہ ظلم کرنے کی طاقت ہو، نہ حسد ہو اور نہ خیانت کرنے کی طاقت ہو۔ اے اللہ کے بندو اپنے دلے پہ ہاتھ رکھو، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ تمہارے دل کہاں پر ہے۔ آج ہم گناہوں میں لت پت ہیں، آج ہمارے دلوں کے اندر ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں پر ظلم کیے بغیر ہمیں رات کی نیند نہیں آتی۔ اے اللہ کے بندو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو، جب تک ہم کسی سے حسد نہ کر لیں، جب تک ہم اپنے دلوں سے اندر کسی کے لیے بغض اور حسد نہ رکھ لیں، ہمیں کھانا ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اے اللہ کے بندو اپنے دلوں میں فیصلہ کرو۔ میرا نبی ایک طرف کہہ رہا ہے امتی کا دل صاف ہو، اے اللہ کے بندو امتی اللہ کے نبی کے امتی ہو، نبی پر ایمان لائے ہو، غور کرو۔ ایک طرف تمہارا نبی کہتا ہے تمہارا دل صاف ہو، اللہ کا ڈر ہو، نہ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، نہ آج ہمارے دل صاف ہیں۔ اے اللہ کے بندو پھر پوچھنا چاہتا ہوں کون سے نبی پر ہم اور آپ ایمان لائیں، کون سے نبی کو ہم اور آپ مانتے ہیں، کون سے نبی پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو اور دلوں کو صاف کرو، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ میرا نبی کہتا ہے جب تک دل صاف نہ ہو، دلوں کے اندر غلاظت ختم نہ ہو، تو یاد رکھو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ نبی کی حدیث ہے میرے بھائیو، کیا کہا، کئی چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دی میرے بھائیو۔ اب بھی ہم اور آپ اپنے دلوں کو گندگی رکھیں گے، اب بھی ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر غلاظت رکھیں گے میرے بھائیو؟ کیا بیان کروں میرے بھائیو؟ آج ہمارے اور آپ کے حالات کو دیکھ کر ایک آدمی تھا جس نے ایک مسلمان سے، غیر مسلم ایک مسلمان سے کہتا ہے میرے بھائیو، اور یہ صحیح واقعہ ہے دلی کے سرزمین کا میرے بھائیو، وہاں پر اس ایک آدمی کی دکان پر وہ سودا لینے آیا کرتا تھا میرے بھائیو۔ وہ کہتا ہے بھائی جو تم قرآن جو تم لوگ پڑھتے ہو وہ کتاب مجھے دو تاکہ میں بھی پڑھ کر دیکھوں کیا ہے اس کے اندر۔ اس آدمی نے اس کو ہندی میں وہ قرآن دی اور اس کو وہ پڑھا، پڑھنے کے بعد کچھ دن کے بعد وہ لا کر وہ کتاب قرآن اس کو دے دیا مسلمان کو، کہتا ہے جو اس کی دوسری جلد ہے وہ مجھے دو تاکہ میں وہ پڑھ سکوں۔ مسلمان ہنسا اور کہنے لگا بھائی ایک ہی قرآن ہے، اس کا دوسرا کوئی جلد نہیں۔ غیر مسلم نے کہا میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو اس قرآن کے اندر لکھا ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہو،
مجھے لگا کہ جو دوسری کتابوں کے اس میں جو لکھا وہ آپ کر رہے ہوگے، اس لیے میں نے وہ کتاب مانگی۔ میرے بھائیوں، یہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ نبی نے جو کہا ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، جو ہمارا دل کہتا ہے، جو شیطان ہم پر غالب ہے، جو وہ کہتا ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے آج مسلمانوں کا مذاق بنا ہوا ہے، اس لیے آج شریعت کا مذاق بنا ہوا ہے، اس لیے آج حجاب کا مذاق بنا ہوا ہے، اس لیے آج وراثت و طلاق کا مسئلہ جو ہمارے پیچھے اس لیے مذاق بنا ہوا میرے بھائیوں، اس لیے کہ جب نبی نے جو کہا ہے وہ مسلمان کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ دل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ دل کی سختی ہونے کی علامت ہے میرے بھائیوں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، ہمارے اور آپ کا آج جو دل ہے نا وہ اتنا سخت ہو چکا ہے، اتنا سخت ہو چکا ہے جتنا بنی اسرائیل کے بھی دل سخت نہیں تھے میرے بھائیوں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے تھے میرے بھائیوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی کا قتل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ معجزہ اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ اس کو گوشت لگایا جاتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ کا۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل والے حق کو قبول نہیں کیے، اس لیے اللہ نے کہا ان سے بھی زیادہ سخت آج مسلمانوں کا دل ہو گیا۔ رب کا قرآن موجود ہے، حق کی تمام دلائل موجود ہے، مسلمان اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج اس سے بھی زیادہ ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو گئے میرے بھائیوں۔ اور یہ کہوں میں آج ہمارے اور آپ کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہہ رہا میرے بھائیوں۔ آج ہمارے اور آپ کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں میرے بھائیوں۔ اٹھائیے قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 74 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج مسلمانوں کے دل کیا ہو گئے میرے بھائیوں۔ غور کرو کتنے دل ہمارے سخت ہو گئے۔ اب کا قرآن کہتا ہے، کیا کہا قرآن نے؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ اے اللہ کے بندو سنو، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، آج تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، سخت نہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ قالوا اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ مسلمانوں تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر میں سے تو کچھ ایسے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور جب وہ پتھر پر پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں نکلنے لگتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ من خشیت اللہ، اور اے اللہ کے بندو سنو، کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے اور خوف سے لرزنے لگتے ہیں، ان پر کبھی داری ہوتی ہے وہ لرز اٹھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم کچھ نہیں جانتے، اللہ سب جانتا ہے۔ اے اللہ کے بندو سوچو، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ آج ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ رب کے پتھر جسے اللہ رب العالمین نے مثال دی کہ جب ان پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے تو وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے اور آپ کا کون سا دل ہے؟ ہمارے اور آپ کا کون سا دل ہے؟ حالات کو دیکھ کر ہمارے سماج اور معاشرے میں تمام حالات ہمارے سامنے، پھر بھی ہم خوشی کی زندگی میسر کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارے اور آپ کا یہ دل ہے میرے بھائیوں۔ غور یہ کرنا ہے کہ ہمارے دل آخر اتنے سخت کیوں ہو گئے میرے بھائیوں؟ ہمارے اور آپ کے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے؟ سخت ہیں مگر کیوں ہو گئے؟ اس کا سوال ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، کچھ باتیں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل سخت کیوں ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کا ذکر نہ کیا کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کا ذکر نہ کیا کرو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، دوسرے کا ذکر زیادہ نہ کیا کرو۔
کیوں نہ کیا کرو؟ او قسوۃ للقلب کا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، اگر تم دوسرے کا ذکر کرو گے رب کے ذکر سے ہٹ جاؤ گے، قسوۃ للقلب تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ مسلمانوں آج کیا ہو رہا ہے؟ 24 گھنٹہ میں مسلمان 12 سے 14 گھنٹہ غیروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر دیکھیں، اگر نوجوان طبقہ ہے تو فیس بک، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ وغیرہ سے اپنے باتیں رکھتا ہے اور طرح طرح کی ایکٹروں اور اپنے دوست احباب فلاں جگہ گھومنے فلاں لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے، اور اگر بزرگ ہیں چوراہوں پہ بیٹھتے ہیں چائے پی کر فلاں کی برائی کرتے ہیں، ماں بہنیں ہیں گھروں کے اندر رہ کر فلم ایکٹروں کی بات ایک دوسرے کی باتیں کرتی ہیں۔ مسلمانوں جب رب کا ذکر چھوٹے گا، غیروں کا ذکر زبان پہ آئے گا، رب کا یہ حکم ہے قسوۃ للقلب، ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے ہم نے رب کے ذکر کو چھوڑا، غیروں کا ذکر شروع کیا، اللہ نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا۔ سب سے پہلی وجہ ہے، غور کر لیں آپ اور آپ، کتنا اللہ کا نام لیتے ہیں ہم اور آپ، کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم اور آپ، کتنا ذکر و اذکار میں ہم اور آپ لگے رہتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ کہ جو رب العالمین کے لیے اپنے 5 وقت کے لیے سر جھکانے چلے آتے ہیں، نہیں تو اور کہاں ہیں؟ بتائیے، ہمارے دل سخت نہیں ہوں گے؟ ہمارے دل کے اندر سختی نہیں آئے گی؟ پہلی وجہ کہ ہم اور آپ غیروں کا تذکرہ شروع کیا ہم نے، رب نے ہمارے دلوں پر سخت کے مہر لگا دیا میرے بھائیوں۔ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ دیکھیے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان طبقہ اور مسلمان سماج حق نہیں سننا چاہتا، حق نہیں ماننا چاہتا۔ ہم حق کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں، حق ہے یہ، ہم نہیں کریں گے نا۔ ہم کیوں کریں گے؟ ہم کو جو سمجھ میں آئے گا وہی ہم کریں گے۔ یہ حق سے منہ موڑنا، اس لیے آج ہمارے اور آپ کو دل کو سخت کر دیا گیا۔ دوسری وجہ، اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے، سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اے لوگوں تم نے حق سے اپنے آپ کو ہٹایا، ہم نے تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ہم نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ نے کہا حق کو چھوڑا، ہم نے تمہارے دل کو ٹیڑھا کر دیا، ہر جگہ ہم نے حق کو چھوڑ دیا۔ کہا گیا حجاب سے اپنی بہنوں کو باہر نکالو، ہماری مرضی، ہم کریں یا نہ کریں۔ ہاں کہا گیا نماز پڑھنے، ہماری مرضی۔ کہا گیا شادی ایسا کرو، ہماری مرضی۔ ہر چیز میں جب ہم نے ہماری مرضی لگا دی، ہر چیز میں جب ہم نے شریعت کے حق کو قبول کرنے سے چھوڑا، یہی حال اللہ کے نبی کے دور میں یہود و نصارہ عیسائیوں کا حال تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ شریعت یہ صحیح ہے، ان کو معلوم تھا کہ جو نبی لے کر آئے وہ صحیح ہے، مگر انہوں نے دنیا کو پانے کے لیے حق کو چھوڑا۔ رب نے ان کا کیا حال کیا؟ قرآن سے پوچھئے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 105 کے اندر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے لوگوں جنہوں نے بھی حق کو پانے کے بعد حق کو چھوڑا، میرا اللہ کہتا ہے ان کے اوپر دردناک عذاب آتی ہے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہی لوگ گمراہی میں ہوتے ہیں، یہی لوگ گمراہ کے راستے پر رہتے ہیں۔ مسلمانوں سوچو، کیا ہمارے سامنے شریعت نہیں ہے؟ ہمارے سامنے بتایا گیا نا آج کہ یہ حق ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے رب کا عذاب آئے گا، رب کی لعنتیں ہوگی۔ میں نہیں کہتا ہوں رب کا لعنت ہوگا، اگر ہم نے ابھی بھی اپنے دل کو نرم نہیں کیا نا، اگر ہم نے آج بھی اپنے دلوں کو صاف نہیں کیا، اللہ کی لعنت ہوگی۔ رب کا قرآن کہتا، اٹھاؤ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، فَبِمَا، سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جنہوں نے بھی حق کو پانے کے بعد چھوڑ دیا، اللہ کی لعنتیں ہوں ان پر، اللہ کا عذاب ہے ان پر۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ جب رب کے قرآن کو چھوڑیں گے، حق کو چھوڑیں گے تو رب کا عذاب نہیں آئے گا؟ اس لیے آج عذاب آ رہا ہے، اس لیے آج ہم پریشان ہیں کہ ہم نے حق کو چھوڑا ہے، ہم نے حق بولنا چھوڑا ہے، ہم نے لوگوں کے سامنے حق رکھنا چھوڑ دیا، حق ماننا چھوڑ دیا، دل کو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا۔
میرے بھائیوں۔ یہ دوسری بات تھی میرے بھائیوں کہ ہم نے اور آپ نے حق کو قبول کرنا چھوڑ دیا، اس لیے آج اللہ نے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا میرے بھائیوں۔ یہ باتیں تھی کہ آج ہمارے دل ٹیڑھے ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے، اس کی یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے دل، ایک اور وجہ سے ہمارے اور آپ کے دل سخت ہے میرے بھائیوں۔ کیا ہے اس کی وجہ؟ کہ آج ہم اور آپ لوگوں کے جو بیمار ہیں، جو بیماری حالات میں ہیں یا جو پریشان ہیں، ان کے بارے میں آج کا مسلمان سوچتا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم اور آپ سوچتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کے ہمارے جو دل ہیں اس کو سخت کر دی میرے بھائیوں۔ ٹھیک ہے، دل ہمارے سخت ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، ہمارے دل اور آپ کے دل سخت ہیں، اس کو مانتے۔ ہمارے دل نرم کیسے ہوں گے میرے بھائیوں؟ ہمارے اور آپ کے دل نرم بھی تو ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے 5 منٹ بات رکھوں گا کہ ہمارے اور آپ کے دل نرم کیسے ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا میرے بھائیوں، لیکن ہم اور آپ اس پر غور کرنا نہیں چاہتے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم اور آپ ہمارے جو دل نرم ہو سکتے ہیں اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے میرے بچے، اے اللہ کے بندے سن، یہ دنیا میں جب تک تو رہا ایک مسافر اور اجنبی کی طرح رہا، جب تک تو رہا اس دنیا میں، جب تک اپنی زندگی گزار مسافر اور اجنبی کی طرح گزار۔ ہم اور آپ کیسے گزار رہے ہیں؟ رہنے کے لیے گزار رہے ہیں، اس لیے آج ہمارے اور آپ کے دل سکتے ہیں۔ جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے دل لگانا ہم نے چھوڑ دیا، ہمارے اور آپ کے دل نرم پڑ سکتے ہیں، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں کوئی بیمار ہے تو ہم اس کا، آج دیکھیے میرے بھائی آج تو سہولت آ گئی ہے، اگر ہمارے پاس ساری سہولت آ گئی، ہم جا نہیں سکتے، کال کر سکتے ہیں، حال چال لے سکتے ہیں، لیکن نہیں کر سکتے نا۔ انا ہے، انا ہم ہیں، ہم میں بڑا ہوں، میں طاقتور ہوں، میں کیوں اس کو فون کروں؟ ارے رب العالمین کے وہ نبی پہ قربان جاؤ جس نبی کے تم امتی ہو۔ اس نبی کے بارے میں آتا ہے ایک قبیلے کے ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہیں اور اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو کر اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کون ہے جو میرے فلاں ساتھی کو دیکھنے جائے گا، کون ہے جو اس کی عیادت کرنے کو جائے گا؟ اللہ کے نبی کے کئی صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے بندو، آج تمہارے سامنے گاڑی ہے اور نہ جانے کن کن طریقے کی آج تمہارے سامنے آرام و آسائش کے سامان ہے، تم منزل پر پہنچ سکتے ہو، نبی کا زمانہ ہے۔ صحابہ سے کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے، اپنے ساتھی کو دیکھ لو، نبی پر قربان جاؤ، اپنی انانیت کو ختم کرو اللہ کے بندو، اپنی تکبر کو ختم کرو، دل کو صاف کرو، میرے نبی پر قربان جاؤ، نبی کے صحابہ پہ قربان جاؤ۔ نہ پیروں میں چپل ہے، نہ سروں پر ٹوپیاں ہیں چھپانے کے لیے، میرا نبی اور نبی کے ساتھی چل پڑتے ہیں اپنے اس ساتھی کو دیکھنے کے لیے، گرم اور چنچناتی دھوپ میں صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کہ رب کا حکم ہے کہ تم بیماروں کی عیادت کرو۔ وہاں پر پہنچ کر نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے اپنے ساتھی کو دیکھ کر۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا دل تھا کہ نبی اپنے کسی بھی نبی اپنے ساتھی کو یا اللہ کے بندوں کو دیکھتے تھے، پریشانی میں تھے، دل روتا تھا۔ اور ہم اور آپ ان کے امتی ہیں، رب کے بندے پریشان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، گھریں اجڑ رہی ہیں، حلب و فلسطین سے آواز آ رہی ہے، شام سے آواز آ رہی ہے، اور ہمارے اندر وہ دل نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکے، رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا سکے۔ آج ہم وہ مسلمان ہیں، آج ہم وہ رب کے بندے ہیں، آج ہم وہ نبی کی امتی ہیں جو نبی اپنے صحابہ کو دیکھ کر غمزدہ ہو جایا کرتا تھا۔ آج نبی کے امتی اپنے بھائی کو پریشانی میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی کہیں پر بھی دوسری علامت یہ ہے، اگر کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، بیماری میں ہے، اس کی عیادت کرو، تمہارے دل نرم پڑ سکتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر نرمی آ سکتی ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے میرے بھائیوں، انانیت کو ختم کرو، تکبر کو ختم کرو۔ ضرورت ہے میرے بھائیوں مسلمانوں آج تمہارے اندر محبت پیدا کرنے کی، تمہارے اندر انانیت اور دشمنی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ایک اور اہم پیغام، ہمارے دل نرم ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں،
آج ہمارے اور آپ کے دل قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، کوئی اثر نہیں پڑتا. ارے کچھ بھی پڑھ رہا ہے، رب کا کوئی بھی قرآن کی آیتیں بیان ہو رہی ہے، پڑھ رہا، پڑھنے تو کیا ضرورت ہے. ارے اللہ کے بندو وہ دل بناؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلافت کر رہے تھے تو راتوں میں جب وہ رعایا کا خیال رکھنے کے لیے گلیوں میں جایا کرتے تھے. ایک جگہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں پر کھڑے ہوئے، تہجد کا وقت تھا، دیکھا کچھ آوازیں آ رہی ہے. ارے اللہ کے بندو قربان جاؤ، وہ رب اللہ کے نبی کے ساتھی تھے. ان کا دل تھا کہ جب وہ کبھی بھی قرآن کی آیتیں سنتے، عذاب کا تذکرہ ہوتا، ان کا دل کیسا ہوتا تھا. حضرت عمر کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، سورہ طور کی آیت ہے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. رب نے جو عذاب کا تذکرہ کیا ہے، رب نے جو سختی کا تذکرہ کیا ہے، ما له من دافع، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، وہ رب کا عذاب آنے والا ہے. اللہ کے بندے جب حضرت عمر کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے، وہ بے ہوش اور کھا کر زمین پر گر پڑتے ہیں. رب العالمین کے قرآن کی آیتیں آج بھی بیان ہوتی ہے، آج بھی جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آج بھی جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، میدان محشر کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، پل صراط پر سے گزرنے کا تذکرہ ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے دل تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے دلوں پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا. وہ رب کے بندے تھے میرے بھائیوں. جب رب کے قرآن کا تذکرہ ہو، دل کے اندر نرمی آنی چاہیے. قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8، اللہ رب العالمین نے کہا تھا آیت نمبر 2 اور 4 کے اندر، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. سچے مومن وہ ہیں، سچے مسلمان وہ ہیں، سچے اللہ والے وہ ہیں جب رب کا قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے، رب العالمین کے قرآن کا تذکرہ ہو، جنت یا جہنم کا تذکرہ ہو، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ان حالات کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں. میرے بھائیو یہ رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اے اللہ کے بندو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لو. الا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، تمہارے دل نرم پڑ جائیں گے، تمہارے دلوں کے اندر نرمی آئے گی، تمہارے دلوں کے اندر سے سختی ختم ہو جائے گی. اچھا تو ٹھیک ہے، دل نرم کرنا ہے اور آپ کو کیا پڑھا جائے، کون سی دعا کی جائے، کون سی دعا مانگی جائے. 2 دعا میں آپ کو سکھاؤں گا میرے بھائیوں جو اپنے دلوں کو ہم اور آپ نرم کر سکتے ہیں. پہلی دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا، میرے دل کو ثابت قدم رکھنا. اللہ رب العالمین، میرے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریے میرے بھائیوں. دوسری دعا آپ اور ہم کیا کریں گے میرے بھائیوں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے رب، اے میرے پروردگار، اے اللہ، جس طریقے سے تو نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے رحمت نازل کرنا، اپنے پاس سے رحمت کی برکہ نازل کرنا. یہ رب کا قرآن ہے بھائی، بہت آسان دعا ہے. سورہ انفال سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی. امید کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ تمام لوگ آج سے اپنے دلوں کی غلاظت، گندگی، حسد و بغض کو تمام کو ختم کریں گے، دلوں کو صاف کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے اندر جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، دشمنی ہے، اللہ سب کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو ہم لوگوں میں جو لوگ اسلام سے بھٹک چکے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط باتیں بول رہے ہیں، اسلام کے مخالف ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم ان کے لیے وہی دعا کریں گے جو میرے نبی نے طائف والوں کے لیے کی تھی. اے اللہ ان کو تو ہدایت دے، ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت دے. اے الہ العالمین جو حلب و فلسطین، کشمیر اور دنیا کے جہاں جہاں کے مسلمان پریشان ہیں، ان پر ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، اے اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، غیب سے مدد نازل فرما. ہندوستان کے مسلمانوں کی مساجد، مسجد، مدرسے اور عزت و آبرو ہماری بہنوں کی حفاظت فرما. اے العالمین تو حرمین شرفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. اے العالمین تم ظالم حکمرانوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. جو بے روزگار ہے اللہ انہیں روزی عطا فرما، جو بیمار ہے اللہ انہیں
میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کی پریشانیاں زیادہ ہے اللہ ان کے راہ کو آسان کر دے۔ اے اللہ ہم جب تک دنیا میں رہیں اللہ ایمان پر جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔